نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائی اور بہنوں، ناچیز نے آپ کے سامنے دوسرے پارہ سے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ ناچیز نے تلاوت کا ثواب حاصل کیا اور آپ نے سماعت کر کے ثواب حاصل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، راہگیروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام زندگی بیان کر دیا ہے۔ اس میں ایمانیات بھی ہیں، اعتقادیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، اور ان تمام اعتقادیات، عبادات، ایمانیات اور معاملات کو پورا کرنے والوں کو اللہ کریم نے سچے اور متقی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا کہ جو یہ خوبیاں پوری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سچا ہے اور وہ پرہیزگار ہے۔ ایک ہے، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جو بھی ان شرائط کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پرہیزگاروں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ بات یہاں سے چلتی ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ
ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بات کہی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بات کہی گئی۔ یہود و نصارہ ان اقوام میں یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو یہودی مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور عیسائی مغربی حصے کی طرف منہ کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ زیبا فرما کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو ہی قبلہ بدلا تو ان کی طبیعتوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہے، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور ان دونوں میں بھی اختلاف تھا، وہ مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور وہ مغربی حصے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرقی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی بتائی ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا، اللہ کو نہ ماننا، نہ نبی اللہ کو ماننا، نہ کتاب کو ماننا، نہ آخرت کو ماننا، اور کہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ نیکی ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ اور ان کی حالت اپنی یہ تھی کہ یہ یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ سورۃ توبہ میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک طرف وہ ان انبیاء کو اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نیکی تو یہی ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کرو۔ مشرق والے اس پر ہی یقین رکھتے تھے کہ یہی نیکی ہے، اور مغرب والے اس پر یقین رکھتے یہی نیکی ہے، اور دوسری طرف کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا، ایمان باللہ صحیح ہوگا، تو پھر باقی جتنی باتیں ہیں وہ درست ثابت ہوں گی۔ اور ایمان باللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے والیوم الآخر کو ذکر بیان فرمایا۔ ایمان باللہ اور یوم آخر، ان دونوں کے درمیان سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے دن پر۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان درست ہوگا، تو یہ تبھی درست ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مانا جائے گا، کیونکہ آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائی کہ اللہ ایک ہے، اور آپ ہی نے آخرت کے بارے میں تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایمان باللہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو ماننا ہے، اور ایمان بالآخرت میں یوم آخر جو ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، بلکہ یہ ان تمام باتوں پر مشتمل ہے ایمان۔ باس بعد الموت، حساب، میزان، صراط، جنت، دوزخ، مقام محمود، شفاعت، نجات، اس آخرت کے دن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ساری باتوں پر اگر یقین ہوگا تو پھر آخرت پر صحیح یقین ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں یقین مکمل نہیں ہے، ساتھ یہ ماننا ہوگا کہ آخرت میں جتنی باتیں ہیں، قیامت کے بعد قبروں سے اٹھنا، میدان حشر میں اکٹھے ہونا، حساب و کتاب ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر بیٹھنا، آپ کی شفاعت، جنت میں جانا، دوزخیوں کا دوزخ میں جانا، یہ تمام حساب و کتاب یوم آخر میں جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی ساری باتیں یوم آخر کے اندر موجود ہیں۔ یوم آخر پر ایمان تبھی درست ہوگا جب یہ ساری باتیں مانی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کو پہلے بیان کیا،
اور آخرت پر ایمان بعد میں بیان کیا ہے، اور یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرائی ہوں، اور آپ کے ذریعے بیان کرانے کا مقصد و مدعا واضح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان چیزوں کو مانے گا اس کا ایمان صحیح ہے، اور جو آپ کو نہیں مانے گا وہ آخرت کو مانے، وہ اللہ کو ایک مانے، وہ جو مرضی مانتا پھرے، اس کا ماننا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان باللہ کے بعد ایمان آخرت میں وہ ساری چیزیں آ گئی۔ بعد عظیم فرمایا والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ تخلیق میں انسان کے بشری بادے میں آنے سے پہلے تخلیق میں ملائکہ پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تخلیق میں سب سے اول ہے، لیکن بشری بادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آگے آنا یہ بعد میں ہے، پہلے ملائکہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بعد پھر ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان کو ہم عباد الرحمن فرمایا ہے، رحمان کے بندے، بل عباد مکرمون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مختصراً ان کی کچھ حالت بیان فرمائی ہے ملائکہ کی، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتے تخلیق فرمائے ہیں پیغام رساں، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ فرشتے جو ہیں کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدائش انسانیت میں، تخلیق انسانیت میں، افرین سے ملائکہ میں اللہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ جناب سرکار دو عالم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی اصلی حالت میں؟ تو امام مسلم نے باب المعراج میں حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، 6 سون کے پر ہیں، یہ تو 3-4 پر ہے نا، آگے اللہ فرماتا ہے میں جتنا چاہوں بڑھاؤں، 600 پر اللہ کریم ان کے تخلیق فرمائے، اور ان پر ایمان لانا بھی ایمانیات میں سے ہے۔ لیکن یہودی جو تھے اور عیسائی وہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے بھی کڑ رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ وہ کیا دشمنی رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف آتے رہے، وہی ادھر آتی تھی اور یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سلسلہ وحی جو تھا وہ سلسلہ بنی اسماعیل میں شروع ہو گیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہا یہ تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے، اچھا بھلا ادھر آ رہا تھا ادھر جانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب عظیم کی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قل من کان عدوا لجبریل، کہ آپ فرما دیجئے جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا، نزلوا علی قلبک باذن اللہ، وہ کوئی خود لا رہا تھا آپ کے قلب انور پر قرآن، وہ تو اللہ کے حکم سے لا رہا تھا، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر اتر رہی ہے جی، فرمایا وہ انہی کی کتابوں کی تو تصدیق کرتی۔ اب یہ دشمن ہو گئے، یہ کتاب قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتی ہے، زبور کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے، صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جن کتابوں کو یہ مانتے ہیں انہی کی تو تصدیق کرتی ہے، اور اگر ادھر آئے جبریل علیہ السلام تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا، ان کے دشمن ہو گئے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام جو کتاب لا رہے ہیں اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کتاب ایسی ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین،
اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ملائکہ کے دشمن تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے انکار کو تمام فرشتوں کے انکار میں بیان کیا کہ ایک جبریل کا انکار کرنے والے، صرف ایک جبریل علیہ السلام کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمام ملائکہ کا انکار کر دیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جی پہلے جبرائیل علیہ السلام کو علیحدہ بیان کیا، پھر آگے پھر علیحدہ بیان کیا، ساتھ میکائیل علیہ السلام کو بیان کیا کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو ملائکہ جتنے بھی ہیں، چاہے ہم ان کے نام جانتے یا نہیں جانتے، جو تخلیق ہو چکے، جو اللہ پاک نے بنائے ہیں یا بننے ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، تمام پر ایمان لانا یہ بنیادی اعتقادیات میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اے یہود و نصارہ یا مسلمانوں تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ ایمان باللہ صحیح ہونا چاہیے، اور آخرت کے جتنے بھی اجزاء ہیں، جو کچھ اس میں سب پر ایمان ہونا چاہیے، والملائکہ، اور تمام فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب فرشتوں کے بعد والکتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کو واحد بیان کیا گیا، فرشتوں کو جمع بیان کیا گیا، والنبیین، انبیاء کو جمع بیان کیا گیا۔ چونکہ یہ کتاب اتر رہی ہے اور اس کتاب میں تمام کتابوں کی تصدیق ہے، اس کتاب میں تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے، جس نے اس کتاب کو مان لیا اس نے ساری کتابوں کو مان لیا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والکتاب کا ذکر فرمایا خصوصی طور پر، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر۔ یہ ایمانیات اور اعتقادیات کی بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان۔ اب ملائکہ، کتاب اور انبیاء، ان کو ترتیب سے اس لیے بیان کیا کہ کتاب لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اور آئی ہے انبیاء علیہ السلام پر، جن جن پر جو کتابیں اتری ہیں، تو درمیان میں کتاب کا ذکر کیا، پہلے انبیاء پھر کتاب، پہلے فرشتے پھر کتاب اور پھر انبیاء۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسی بیان فرمائی ہے کہ کتاب لانے والا فرشتہ، آئی ہے کتاب، آئی ہے انبیاء کی طرف، تو اس ترتیب سے ایمان باللہ اور پھر آخرت پر ایمان، یہ انتہا اور ابتدا اور انتہا بیان کر دی، اور پھر درمیان میں ملائکہ، کتاب اور انبیاء کو بیان کر دیا۔ یہ ہے ایمانیات۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حقوق العباد اور معاملات کو بیان فرمایا۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اب یہاں بھی ایک ترتیب دی ہے، وہ ترتیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال، وآت المال علی حبہ، جو مال ہے نا اپنا، وہ اس کی محبت میں۔ اب اپنا مال کون سا ہے؟ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ انہوں نے اس سوال کو بڑا سادہ، سمپل، عام فہم جانتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکانات ہیں، یہ باغات، یہ بکریاں، یہ اونٹ، جی یہ اناج، یہ مال و زر اپنا ہی تو ہے۔ ہمیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ باغات، یہ کنویں، یہ مکانات، یہ تشریح میں بات عرض کر رہا ہوں، تشریح میں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اچھا اب وہ یہ بتائے کہ اگر ابھی اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کس کا مال ہے؟